بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں اس کا کتنا ذکر ہے؟ اور یہ کہ ارطغرل کے بیٹے عثمان خان نے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد کیسے رکھی؟ جس زمانے میں پاکستان اور بھارت کے علاقے غیاث الدین بلبن اور علاؤالدین خلجی حکومت کر رہے تھے، اس زمانے میں شاہی کوچک میں، جسے اناطولیہ اور ترکی بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یہ آل عثمان کی سلطنت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا بانی کا نام عثمان خان تھا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں وسط میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کرتی تھی اور پائیداری اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستحکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی۔ عثمانی نسلاً ترک تھے۔ ان کی حکومت قائم ہونے کا قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ جب ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تو چند سال بعد ان کی ایک فوج اس شاہی کوچک پر قبضہ کرتی ہوئی شہر انقرہ کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں کونیا کے سلجوقی سلطان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت جب کہ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، خانہ بدوش ترکوں کی ایک جماعت جس کا سردار ارطغرل تھا یہاں سے گزرا۔ ارطغرل نے دیکھا کہ ایک فوج تعداد میں زیادہ ہے اور دوسری کم۔ ارطغرل کے پاس صرف 444 سوار تھے، لیکن وہ کمزور فوج کی مدد کے لیے بڑھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ طاقتور فوج کو شکست ہو گئی اور یہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ طاقتور فوج منگولوں کی تھی اور کم تعداد کمزور فوج سلجوکیوں کی تھی۔ ارطغرل کی اس بہادری اور مدد کے بدلے میں سلطان علاؤالدین سلجوقی نے اسے ایک جاگیر دی۔ چند سال بعد 1288 عیسوی میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کا بس اتنا ہی ذکر ہے۔ بعد میں ترکی میں ان پر ایک ناول لکھا گیا جو سب ایک خیالی اور فرضی کرداروں کی داستان ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ارطغرل جیسے بہادر اور نڈر سردار ہی کی وجہ سے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ارطغرل کا بیٹا عثمان خان ان کا جانشین ہوا۔ سن 1300 عیسوی میں کونیا کی سلجوقی حکومت کو منگولوں نے ختم کر دیا اور سلطان علاؤالدین جنگ میں مارا گیا۔ اب عثمان خان نے ایک خود مختار حکومت قائم کر لی جو اس کے نام پر عثمانی سلطنت کہلائی۔ عثمان بڑا بہادر اور عقلمند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل، مہمان نواز تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا عزت سے نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور یہ دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ کہتے ہیں کہ عثمان خان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہت زیادہ گھنی سارے جہان پہ چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بہت ہی تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنیوب تھے اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانہ میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر تھا جسے عثمان فتح نہیں کر سکا اور وہ بعد میں فتح ہوا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران ہوئے۔